بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الہا واحدا احدا فردا صمدا لم یتخذ صحبة ولا ولدا الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات بر محمد و آل محمد سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد آپ کا چلایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعے کے دن قدم قدم کے آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ماہ رجب کی آمد ہے اور یکم رجب کو مناسبت ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ گفتگو علم کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن حکیم میں سب سے جو چیز زیادہ پسند ہے وہ علم ہے۔ العلم نور یخرج من الظلمات، علم وہ ایسا نور ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ علم انسان کو عزت عطا کرتا ہے، علم انسان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ مولا کائنات امیر المومنین علی بن کے پاس آئے، انہوں نے کہا علی بن ابی طالب دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے علماء نے بھی لکھا، شیعہ نے بھی لکھا کہ زمین کے اوپر صرف دو شخصیات نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور نے فرمایا سلونی سلونی ما شئتم، مجھ سے سوال کرو جو چاہتے ہو۔ آگے ہے لم یکم من الصحابہ الا علی بن ابی طالب، پھر صحابہ کرام میں صرف علی بن ابی طالب نے یہ کہا ہے سلونی سلونی۔ کتنی بڑی بات ہے، بھائی پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے دو چار انہوں نے کہا اس سوال ایک ہی بناؤ اور علی سے جا کر پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے تک جواب دیں گے۔ یہ میرے موضوع میں نہیں تھا تو وہ بھائی نے اشارہ کیا تو وہ میں اس طرف تھوڑا سا بات ٹاک دے رہا ہوں کہ بھائی علی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں سلونی سلونی۔ آج پوچھتے ہیں، توجہ ہے، تو 5-7 بندے مل کے نہ ایک ہی سوال رٹا لگایا انہوں نے۔ کچھ دن آئے مولا علی علیہ السلام، یا علی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے۔ مولا نے کہا پوچھو، کہا یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ وہ علم پہ آ گیا نا۔ مولا نے کہا علم افضل ہے مال سے۔ علم افضل ہے، کہا کیسے؟ کہا کہ علم اس لیے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت سبحان۔ دوسرے نے کہا مولا اچھا مال افضل ہے، مولا کا علم افضل ہے مال سے۔ کہا مال چوری ہوتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نے کہا مولا مال افضل ہے، میرے مولا نے کہا علم افضل ہے مال سے، اس لیے کہ مال جو ہے یہ فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پھر فرمایا چوتھے نے علم افضل ہے مال، مولا نے کہا علم افضل ہے مال سے، اس لیے کہ مال قد یفنا علم لا یفنا، مال فنا ہونے والا ہے، علم
پانچواں کہتا ہے علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم افضل ہے مال سے، مال خرچ ہونے پہ ختم ہوتا ہے، علم خرچ ہونے پہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ سوال کرتے جاتے ہیں، مولا جواب دیتے تھے، میرا موضوع نہیں تھا لیکن ایک ٹچ دے کے جا رہا ہوں، وہ آخر خاموش ہو گئے۔ مولا کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ اگر یہی جب سوال تم قیامت تک علی سے کرتے رہتے، علی ہر ایک کو الگ الگ جواب دیتا۔ میرا موضوع علم ہے، میں آج مناسبت بھی ہے امام کی، تو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن مجید نے کہا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، ہر شے کے اسماء کا علم دیا۔ یہاں حضرت آدم کو علم کے طور پہ یاد کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں بھی اللہ نے علم کی بات کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے عیسیٰ کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، توریت اور انجیل کا علم دیا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے لیے کہا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو حکمت اور علم دیا۔ پھر حضرت یوسف کے لیے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب حضرت یوسف کو ہم نے زمین میں تمکین دی، حکومت دی، مضبوطی دی، لِنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا بتانے کا علم عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْإِنجِيلَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اے عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، توریت اور انجیل کا علم دیا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِن طِينٍ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور تو خلق کرتا ہے پرندے مٹی سے میرے اذن سے۔ وَتَنفُخُ فِيهَا تَكُونَ طَيْرًا، اور جو تو اس میں روح پھونکتا ہے تو میرے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تو اکمہ کو ٹھیک کرتا ہے، ابصر اور بصر والے کو، بِإِذْنِی میرے اذن سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے میرے اذن سے۔ یعنی یہاں پہ ساری بات جو ہے حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کے دیے اسماء اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اللہ اکبر موسیٰ کو جب جوان ہو گئے اور ہم نے انہیں عطا کیا حکم اور علم، یہاں بھی علم کی بات کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک دیا اور حکمت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّن يَشَاءُ، اور علم دیا جتنا چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اللہ دینے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، تمام انبیاء کو۔ میرے پاس ٹائم اتنا قلیل ہوتا ہے کہ میں صرف چند آیتیں حوالے کے طور پر عرض کی ہے کہ یہ سارا علم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر وہ اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، جب ہمارے نبی کی بات آئی کہا سورہ نساء میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہر شے کا علم عطا کیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا تیرے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی ہمارے نبی کو کہا۔ سورہ آل عمران میں کہا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، میرا نبی هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس میں آیات ہیں محکمات، یعنی نماز پڑھو روزو حکم ہے، کچھ آیتیں متشابہات جن کو سمجھ نہیں آتی، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ نے بات نہیں کی یا اللہ جانتا ہے قرآن کو، اس کی تعویل کو، یا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یا اللہ تعویل جانتا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور امام سے پوچھا گیا، ہمارے امام
امام سے پوچھا گیا، ہمارے اسے 5ویں امام سے، راسخون فی العلم کون ہے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں نحن راسخون فی العلم، محمد و آل محمد ہی علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی علم میں ڈوبا ہوا ہے جو تمہارے سوال سے پہلے جواب عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اماموں کے پاس لوگوں نے ایسے ایسے سوال ہیں، سیاہی کے بغیر سوال لکھے، یعنی کاغذ کے اوپر نا ایسے پینسل پھیر کے لکھ دی، اور جو پڑھ کے جواب دے اسے امام کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ یعنی راسخون فی العلم، یہ نہیں ہے کہ علم ان میں بہت ہے، یہ سمجھیے گا۔ میں مثال نہیں دینا چاہتا تھا، بھائی کی مثال عرض کروں، محمد والے محمد علی علیہ السلام سے لے کر 12 امام، والراسخون یہ جمع کا صیغہ، ایک رسول نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ الطویل جانتا ہوں یا میرا رسول نہیں، راسخون فی العلم یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جمع کا صیغہ وہی راسخون علم ہوں گے نا جن کی زبان پہ لا نہ آئے کہ میں نہیں جانتا، وہ ہوں گے جو کہیں گے سلونی سلونی۔ توجہ ہے؟ اس لیے اب چلو میں ایک جملے کی شرح کر دیتا ہوں، میرا والراسخون فی العلم، دیکھیں علم میں ڈوبے، یہ نہیں کہا علم میں بہت علم ہے، یہ علم میں ڈوبے، یہ فرق ہے۔ اگر آپ کہیں، میں مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں پانی جگ میں ہے، ان میں علم ہے، پانی جگ میں ہے، تو پتہ ہے نا جتنی جگ میں وسعت ہے، کیپیسٹی ہے، اتنا ہی پانی ہوگا نا۔ اگر میں کہوں گا جگ پانی میں ہے تو نہیں پتا وہ کتنے بڑے سمندروں میں ہے۔ محمد و آل محمد پہ علم نہیں، یہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی علم ہے، باطن بھی علم ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ والراسخون فی العلم، اچھا والراسخون فی العلم یہ کتنے بڑے علم ہیں نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں، یا وہ طویل جانتے یا یہ جانتے، والراسخون۔ بہرحال اب میرا موضوع جو تھا، آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ساری آیتیں، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کو وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار، اور سردار وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر شے ہو، آدم کا علم بھی ہو، نوح کا علم بھی ہو، موسیٰ کا ہیبت بھی ہو، توجہ ہے، ہاں یہ سارے، ابراہیم کی خلت بھی ہو، موسیٰ کی ہیبت بھی ہو، سارے نبیوں کی صفات، سارے نبیوں کا علم جہاں اکٹھا ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا یہ اتنا آدم کے علم آپ کے سینے میں، نوح کا علم آپ کے سینے میں، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد کرو وہ وقت جب آدم، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ، ابراہیم کا وقت، یہ سارا محمد ہے، اتنا علم آپ کے پاس، آپ کے بعد کہاں ملے گا؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دیکھیں نا، ورنہ علم تو ضائع ہو جاتا، علم تو بھول جاتا انسان، نسیان سے۔ یہاں آپ خطبہ سونے باہر جا کے تھوڑی دیر آدھا یاد رہ گئے، آفس پہنچے وہ بھی رہ گیا، آگے پتہ نہیں آگے پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے۔ شام کو پوچھا جناب آج گئے تھے مسجد، کیا سنا؟ بس سنا اچھا پڑا ہے، نعرے شعرے لگے۔ یہ حال ہے نسیان کا جو ہمیں ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ تو نسیان جو ہمیں ہوتا ہے ان کو بھی تھا۔ حضور علیہ السلام کی محفل میں جتنے بزرگ تھے وہ سارے معصوم نہیں تھے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کے حافظے میں کمی آئے، نہ ان کے علم میں کمی آئے، نہ ان کے حافظ۔ یہ صرف درہ امتیاز علی ابن ابی طالب کے پاس تھا، صرف مولا علی۔ اب میں آپ نقشہ سورہ محمد، اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرا نبی یہ جو ہے نا جو تجھے سنتے ہیں، سامع میں یستامع الیک، جو تیرے کان لگا کے تیری باتیں سنتے ہیں، تیرا علم سنتے ہیں، تیرا درس سنتے ہیں، یہ جو تیرے طالب علم ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، توجہ ہے، یہ جو علم سنتے ہیں، حتیٰ اللہ اکبر اذا خارجوا من عندک، جب تیرے سے سن کے باہر نکلتے ہیں۔ اب باہر نکلتے تو پھر کیا کہتے؟ جب تو سارے حافظ ہوتے، بالکل ہے جیسا سنا ذہن پہ لکھا گیا، جیسا سنا، نہ زیر فرق ہے نہ زبر، توجہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے کا کندھا پکڑ کرتے، وقالو کہتے للذین اوتوا العلم، انہیں جنہیں علم دیا گیا، یعنی وہ وہاں انہیں
جنہیں علم دیا گیا کیا کہتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول نے کیا کہا ہے؟ وہاں درہ امتیاز علی ابن ابی طالب وہاں بار کھڑے ہو کر کہتے آؤ میں بتاتا ہوں محمد نے کیا کہا ہے۔ توجہ ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ یعنی جن کو سمجھ نہیں آتی یا بھول جاتے رسول کی بات یا درس سمجھ آتا باہر نکل کر، وقالو کہتے للذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، اللہ اکبر، ان سے کہتے ماذا قال، وہاں علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہ مانی، آؤ میں بتاتا ہوں اللہ منی رسول اللہ الف باب من العلم، اللہ کے نبی نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیا ہے، اب میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہاں ٹائم ہے نا ابھی، توجہ ہے؟ اور سرکار وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرا حبیب ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ یؤتی من یشاء، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ سرکار آج مناسبت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، تو ہم علم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ توجہ، آدم کا علم، نوح کا علم، موسیٰ کا علم، عیسیٰ کا علم، 1,23,000 کا علم جہاں اکٹھا ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس کے حوالے کریں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ توجہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، خود پیغمبر نے فرمایا اللہ سنت کی بہت بڑی کتابوں میں من اراد ان ینظر آدم فی علمہ، اگر کوئی آدم کو اس کے علم میں، موسیٰ کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے صبر میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، ابراہیم کی اس کے رفت اور میں، عیسیٰ کی اس کی رفت میں، محمد مصطفیٰ کے جمی صفات و کمال دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ عَلِيَّ ابْنَ ابی طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھے۔ حیدری عقیدت کی حد تک تو ٹھیک ہے، نعرہ لگا دیا، بالکل یہ ولایت حق ہے، محبت ہے، لیکن کیوں بتا رہے؟ کہا آدم کا علم پوچھ رہا ہو تو علی کے پاس آنا، نوح کا علم پوچھ رہا ہو تو علی کے پاس آنا، موسیٰ کا علم پوچھ رہا ہو تو علی کے پاس آنا، عیسیٰ کا علم پوچھ رہا ہو تو علی کے پاس آنا، محمد مصطفیٰ کا علم پوچھنا ہو علی کے پاس آنا۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا، صرف علی ابن ابی طالب کہتے ہیں لو سنیت الوسادہ، اگر مجھ علی کے لیے مسرت لگا دی جائے، لا فیت اہل التوریت بتوریتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم، مگر علی کی مسرت لگا دی جائے میں توریت والوں کو توریت سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں گا، تم مجھے کیا سچا اور جھوٹا کہو گے؟ یہ کتابیں پکار پکار کر کہیں گی جو علی نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ جو علی نے کہا ہے سچ، اس لیے خود کہتے اللہ منی رسول اللہ، اللہ منی مجھے رسول نے لعاب، یہ ہاں خود کہا کرتے تھے لوگوں، میں نہیں بولتا، ھذا لعاب الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ کا اس لعاب کا سر ہے جو میں چوس چوس کر پروان چڑھا۔ سامعین قدر، ہمارا موضوع ہے علم۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم کو عزت دی ہے۔ آدم کی بات کی، علم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو علم دیا، نوح کو علم دیا، موسیٰ، عیسیٰ، سارے نبیوں کا اللہ نے ان کا علم اور حکمت، علم اور حکمت، علم اور حکمت ہمارے نبی کے لیے کہا، اے میرا نبی ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، اللہ کا، اور ہر شے کا علم دیا، ہر شے کا تجھے علم تیرے سینے میں رکھ دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد علم کہاں سے ملے گا؟ کہا انا مدینۃ العلم، صلوات بر محمد والے۔ سامعین قدر، میں کیونکہ موضوع علم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو عزت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے نزدیک مذہب فرقہ شیعہ اثنا عشریہ ہمیں اللہ پاک نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد علم جو ہمارے لیے مرکز ہے وہ حضرت علی سے لے کر ہمارے 12 امام ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے کچھ دوست اہل سنت آئے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے شرائط چھوٹی چھوٹی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی، ہمارے 12 امام، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ۔ یہ امام جو ہیں، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے علم
اور یہ سعادت صرف ہمارے اماموں کو حاصل ہے قبلہ، یہ سارے سعادت یا سمجھے عزت ان کو حاصل ہے کہ دنیا کے جتنے امام ہیں مسلمانوں کے، چاہے وہ ابو حنیفہ ہے، چاہے وہ امام شافعی ہے، مالک ہے رحمہ اللہ، سارے بزرگ جتنے بھی ہیں، ان کو آپ پڑھیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم ملا ہے تو در اہل بیت سے ملا۔ ہاں، اب آگے ان سب کے استاد یا امام محمد باقر ہیں یا جعفر صادق ہیں۔ یہ اعزاز ہے، ہمارے اماموں کو اعزاز ہے۔ بالاخص جس امام کا آج تذکرہ کرنا، امام محمد باقر علیہ السلام، جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے وہ روایت بیان کی۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کے بعد کون ہوگا، یہ جو اماموں کی روایت ہے اہل سنت بھی قبول ہے، ہمارے ہاں بھی کہ میرے بعد علی ہے، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد امام علی زین العابدین محمد باقر، یہ جعفر صاحب، یہ انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ جابر ابن عبداللہ اللہ اکبر، ان سے روایت اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ تجھے اتنی زندگی دے گا کہ تو ایک میرے بیٹے سے ملاقات کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ امام محمد باقر کی ولادت ہے نا، جشن بھی ہے، ہاں، تو اس کا نام میرے نام پر ہوگا، وہ محمد ہوگا، اور اس کا لقب باقر ہوگا۔ باقر کہتے ہیں یبکر العلم بکرن، جو علم کو کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ توجہ ہے، ان کا دوسرا لقب باقر العلوم، کہیں ہے باقر العلوم الاولین والآخرین۔ اب آپ امام جعفر صادق، ایک سیکنڈ کے ایک سطر میں نے پورا سمندر بند کرنا ہے۔ امام جعفر صادق کا زمانہ دیکھیں، مولا علی اور امام حسن کا زمانہ وہ صبر میں گزر گیا، امام حسین شہادت میں، مولا سجاد کو اندر وہاں مدینے میں ہی بٹھا دیا گیا، بڑی بالکل علمی دنیا کا سورج ڈوب گیا، کیونکہ ادھر بنو امیہ کی حکومت آ گئی، معاویہ کی آ گئی، معاویہ کے بعد یزید، یزید کے بعد جناب ملک مروان، عمر کا حاکم، پتہ نہیں کتنے، یہ سارے اتنا حکومت کے علم کہیں بھی نہیں تھا، نہ اس وقت امام شافعی نظر آتے ہیں نہ امام مالک، یہ بعد میں آئے ہیں، بہت امام جعفر صادق ہے۔ توجہ ہے، میں امام جعفر صادق باقر پہ بول رہا ہوں۔ امام محمد باقر کے زمانے پہ زمین پر اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا علم کے حوالے سے، یعنی ایسے اندھیرا ہے جیسے مکے میں اندھیرا تھا، ادھر محمد مصطفیٰ آیا، ادھر محمد باقر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہ بلا جب محمد باقر دنیا پر آئے نا تو امام حسین علیہ السلام، یہ امام باقر کا شرف دیکھے، امام حسین کو دادا ہیں، بھاگتے ہوئے بیٹے کو ہاتھ میں لیا اور موٹ چومے، ہاتھ چومے، کہا ہاذا محمد ھذا الزمان، اللہ نے اس زمانے کو پھر محمد عطا کر دیا، یہ زمانے کو علم سے بھر دے گا اور محمد والے محمد کے علم کے دریا بہا دے گا۔ اور امام باقر العلوم نے پھر وہ علم پھیلایا کہ شیعہ نہیں، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، اہل سنت کہتے ہیں اگر کسی کو باقر العلوم کہا جاتا تو وہ امام محمد باقر ہے۔ یہ اعزاز میرے اس امام کو ملا، اس لیے کہ بنو امیہ، یزید، معاویہ کے بعد یزید، اور یزید کے بعد آگے جتنے مروان اور یہ آئے بنو امیہ، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ علم، سورج علم کو ڈوب چکا ہے۔ اب امام محمد باقر دنیا پہ تشریف لائے، صلوات بر محمد وعلیہ۔ امام محمد باقر کا نام محمد ہے، یہ حضور نے بتا دیا تھا اس کا نام محمد ہے، اور کہا میں لوح محفوظ میں اس کو باقر علوم دیکھا۔ اب امام سے پوچھا گیا، دیکھیں باقر کا معنی ہے قبلہ علم کھول کھول کے، ابھی میں نے پڑھا حضرت علی نہیں باقر تھے، کیا حضرت علی نے کبھی کسی سوال کے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا؟ کیا محمد مصطفیٰ باقر علوم نہیں تھے؟ کیا امام حسن نہیں تھے؟ کیا امام حسین نہیں تھے؟ سارے امام اللہ کی طرف سے نمائندہ اور علم رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے ان کا نام باقر تھا کہ زمانہ، اللہ اکبر، رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ بنو امیہ کے دور میں علم میرا ختم ہو جائے گا، رسالت ختم ہو جائے گی، میرا دین مٹایا جائے گا، پھر اللہ میرے بیٹے کو بھیجے، اس امام کو موقع ملے گا کہ یہ علوم آل محمد کو پھیلائیں۔ اور مولا کو اللہ کی تقسیم ہے نا، حکمت ہے۔ امام سجاد کے بعد امام محمد باقر مدینے میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر،
اور آپ نے مولا کو زندگی ملی، 57 سال کی عمر ہے، مولا نے وہاں سے اپنا تبلیغ، یہ شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، آپ نے امام سجاد کے بعد ذہن میں رکھیں، اب جناب مدینہ میں انہوں نے علم کے وہاں مدرسہ شروع کیا، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ یہ قبلہ ہمارے ہاں مشہور ہے، امام جعفر صادق، ہم جعفری ہیں، امامی ہیں، ہم امام یہ امام جعفر صادق نے جس مدرسے پر کام کیا تھا اس کی بنیاد امام محمد باقر نے رکھے تھے۔ امام محمد باقر نے وہ ماحول بنا دیا، مولا درس دیتے ہیں امام جعفر، اور کتبہ یہاں لکھا ہے کہ قرآن کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر اور پوری امام حسن حسین کی نسل میں سب سے زیادہ جس نے قرآن کے اوپر یا قرآن کا بیان ہے وہ امام محمد باقر کا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی، امام میں دیکھ رہا تھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جو ذخیرہ علم تھا وہ اس میں زیادہ تر فیض امام محمد باقر کا تھا۔ پھر وہ خود کہتے کہ میں 2 سال امام جعفر صادق کا بھی شاگرد رہا، پھر وہ یہاں کہ میں اتنا علم حاصل کیا کہ میں امام بن گیا۔ تو ہمارے امام وہ ہیں جن سے 2 سال علم سیکھے تو وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ امام سے پوچھا گیا کہ ٹائم کتنا رہ گئے ہیں؟ 4-5۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، یہ جو آیت آئی ہے نا، ثم، اور ہم نے قرآن کو ایسا نہیں قرآن کے وارث بنا ہے، قرآن کو ایسا نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہاں ہر ایک کو نہیں بنایا، قرآن کا وارث انہیں بنایا جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی امام سے پوچھا گیا مولا یہ قرآن کا وارث کون ہے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے نحن وارث القرآن، نحن اہل الذکر، قرآن کہتا ہے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امام محمد باقر کہتے ہیں وہ ہم ہیں، اس لیے کہ جس سے بھی پوچھو گے وہ آپ کو اسی طرح جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام، یہ آپ کا نام محمد، لقب آپ کا باقر، بس آخری بات، اور آپ کے والد علی ابن الحسین امام زین العابدین، جیسے اہل سنت میں زین العابدین مشہور ہیں، سید و ساجدین، ان کا نام اصل علی ہے، جو کربلا میں ساتھ تھے، ان کے یہ بیٹے، یہ ماں کی طرف سے توجہ ہے، ان کی ماں فاطمہ بنت امام حسن ہے، یعنی اوپر دادا دونوں کا علی ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی امام محمد باقر کا ماں فاطمہ بنت امام حسن سے، باپ امام حسین سے، تو دادا ہو گیا علی، اس لیے مورخین کہتے ہیں کہ وہ علوی بین العلویین، یہ واحد انسان ہے جو دنیا میں آنے والا ہے جو اس کا باپ بھی علوی ہے اور ماں بھی علوی ہے، ہاں وہ ابن الخیرتین، ہاں جو بہترین خیرتین، 2 ماں باپ سے دنیا میں آئے، یہ اعزاز تھا امام محمد باقر کا۔ بہرحال امام محمد باقر کو سر جب دنیا پہ تشریف لائے تو وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو رسول اللہ نے، جابر کی عمر کتنی ہے، رسول اللہ کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، کربلا کے ظاہر یہی تھے، توجہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ ضعیف ہو گیا، بہت بڑی عمر ہو گئی صحابہ کرام میں سے، تو ایک دن کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا تو زندہ رہے گا، ہاں اس لیے ٹینشن ہے نہیں، ہاں رہنا ایک کا انتظار کرنا ہے۔ آخر دیکھیں نا اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی صحابی ایسا ہو جو زمانے کو بتائے کہ یہ ہے محمد باقر۔ تو امام محمد باقر جوان ہو گئے، نوجوان تھے، تو ایک دن جابر سے ملاقات ہوئی، کہا جابر کی نظر پڑی نا قبلہ، توجہ، تقریر سارا خطیب کا وہ ایکشن ہوتا ہے، توجہ، جیسے جابر سے جسم لرزنے لگ گیا، وہ روب و دبدبا، وہ رسول اللہ کی شکل سامنے آنے لگ گئی، توجہ ہے، وہ نور والا چہرہ، کہا اے نوجوان امام محمد باقر ادھر آؤ، پھر کہا ادھر دیکھو، کہا آگے جاؤ، کہا پیچھے، کہتے ہیں واللہ یہ ساری صفات محمد مصطفیٰ والی، کہا یہ ساری صفات محمد مصطفیٰ، کہا کہ جابر نے کہا مجھے لگتا ہے انت الباقر الذی یبقر العلم بکرا بکرا، مجھے لگتا ہے تو ہی وہی باقر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ میرا علم دنیا کو کھول کھول کے بیان کرے گا، مشکل کو اس کا آسان کرے گا۔ اس وقت کہا نام یا ابن جابر ابن عبداللہ، ہاں میں ہی وہ باقر ہوں۔ پھر باقر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انت الباقر، تو تیرے اوپر تیرے جد حضرت محمد نے سلام بھیجا ہے،
اللہ اکبر. میں زمانہ علامہ ذیشان جوادی نے سے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، زمانہ جسے سلام کرے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد جسے سلام کرے وہ محمد باقر ہے. اللہ اکبر. ہم امام محمد باقر کو صرف اتنا جانتے ہیں کربلا میں تھے، 3-4 سال کے تھے، بس آگے کچھ نہیں پتہ، جبکہ آپ کی ساری بنیاد اس کے اوپر ہے. امام محمد باقر نے بس 60 جملے میں وہی کام کیا جو محمد مصطفیٰ نے کیا. اس نے کفر اور شرک کے اندھیرے، اس نے جہالت کے اندھیروں سے روشنی اٹھائی، اللہ روشنی سے اندھیروں میں روشنی پھیلائی. امام محمد باقر نے ہی سب سے پہلے فقہ پہ کام کیا، امام محمد باقر نے ہی سب سے پہلے حدیثوں پہ کام کیا. امام محمد باقر نے پورے عرب میں، اس لیے باقر علوم جتنے امام ہیں اہل سنت کے، وہ امام کے ساتھی تھے یا شاگرد تھے. پھر امام جعفر صادق کے بھی وہ شاگرد رہے، لیکن انہوں نے فیض ان سے بھی حاصل کیا. ہائے ہائے ہائے. تو اس امام کا بڑا اعزاز، امام میری صفات فرمائیں گے، بڑا اعزاز اس امام کا یہ ہے جس کی اولاد میں جعفر صادق جیسا بندہ ہو. اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دنیا میں آئے کچھ پڑھ لیا ہوگا، کوئی اچھی اخلاق، کچھ اچھی صفات، چلو ان کو یہ تو سمجھنا چاہیے. تو ایسے اخلاق والے تھے کہ جس کا بیٹا جعفر صادق ہے، وہ اتنا عظیم ہے جس کا بیٹا جعفر صادق جیسا انسان، جس کو دنیا مانتی ہے، جس کے ہزاروں شاگرد. پھر دنیا میں پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ صلوات بر محمد. آخری بات بس سامنے کا علم ہمارا موضوع ہے، اور امام محمد باقر نے ہی فرمایا، قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذی آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان میں جو ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. یعنی اس سے مراد اصل محمد و آل محمد ہیں. توجہ ہے، اللہ نے انہیں علم دیا، انہیں درجے عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا سورہ زمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا. اللہ کہتا ہے خبردار یہ غلطی نہ کرنا، کبھی عالم کے برابر، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا عالم اور جاہل. تو جب عام جاہل عالم کے برابر نہیں تو رسول کا خلیفہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. دیکھیں نا دل سے نکلے جملے نیاز آ جاتی ہے. ہاں امام باقر کی نیاز آنی چاہیے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ امام محمد باقر یہ اسی امام نے فرمایا ہے اس کتاب میں، اسی امام نے فرمایا ہے، یہ حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ عالم کو دینا 7,000 گنا ثواب زیادہ ہے. عالم کی خدمت اس لیے کہ صدقہ خیرات جو بھی آپ دین پہ لگائے، وہ کتابیں خریدے، اس کا 1 روپیہ 700 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ جیسے ہی آگئی حدیث بھی تھی، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ حدیث نے، اور امام نے فرمایا کہ عالم کو اہمیت دی. یہ میرے موضوع میں تھا یہ جملہ کہ جس عالم سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ امام محمد باقر کے حالات میں میرے استاد بھی ہیں علامہ ذیشان جوادی، یہ دبئی ابوظہبی میں ہوتے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، انڈیا کے تھے، بہت بڑے عالم، ان کی تفسیر بھی ہے. انہوں نے کہا جس عالم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہے. 70,000 نماز پڑھ، جس ایک عالم کے علم سے فائدہ حاصل کرو. توجہ ہے. پھر فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ اسی کتاب میں لکھا ہے عالم کے ساتھ غیر مسجد میں، یعنی مسجد نہ ہو تو ایسی عالمہ کو ملے. مجھے یاد ہے انہی قبلہ ذیشان جوادی کے مسجد نبی پہ بیٹھے تھے، یہ جہاز پہ میں بھی 3 بندے ہم نماز پڑھی تھی ان کے پیچھے، تو یہ انہوں نے نماز پڑھائی. تو انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، اسی امام محمد باقر نے فرمایا کہ عالم کے ساتھ مسجد کے علاوہ کسی گھر میں نماز پڑھنا 1000 رکعت کے برابر ہے. 1000 رکعت یہ اس میں لکھا ہے. اور جامع مسجد، جیسے یہ جامع جہاں جمعہ ہوتا ہے، اس میں 1,00,000 رکعت کے برابر ہے نماز جماعت کا ثواب، جو کہ ہم چھوڑ چکے ہیں. توجہ ہے. آغا سلطانی آیت اللہ زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. وہ کہتے ہیں ایک حرف بھی آپ کو غلط پڑھتے ہیں نا تو واجب ہے کہ آپ جماعت میں جائیں تاکہ آپ کی نماز بچ جائے، یا کسی سے چیک کروائیں کہ وہ آپ کو پاس کر دے تو پھر چلے گا. بہرحال میرا موضوع امام محمد باقر ہے. امام محمد باقر نے ہمیں علم بخشا ہے. امام محمد باقر سامع قد علماء کا بڑا مقام ہے. عالم کوئی بھی ہو اس کی عزت حکم قرآن ہے. حتیٰ کہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ آمن احان عالمن احانی، جس نے عالم کی توہین کی اس نے ہماری توہین کی،
جس نے عالم من اکرم عالمن اکرمنی، جس نے عالم کا احترام کیا اس نے ہمارا احترام کیا۔ علامہ مجلسی رحمہ اللہ ہمارے یہاں بڑا نام ہے کہ بلا وہ آتے تھے نا تو وہ لوگوں کو کسی نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ وہ کہتے تھے کہ کھڑے ہویا کریں۔ کسی نے کہا اتنا بڑے عالم ہے کیا اچھا نہیں لگتا، بڈھے بڈھے بندوں کو کھڑا کر دیتے۔ کہا میں آپ نے نہیں کہتا، علم کے لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ علم کی عزت کرو گے تو علماء کی عزت کرو گے تو علم کی عزت ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ ایک ایسی فضیلت کے لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے عالم کو عزت دی اس نے ہمیں عزت دی۔ اب دیکھیں ظاہراً امام نہیں ہے، ظاہراً نبی نہیں ہے، کون خدمت کر رہا ہے؟ 1400 سال سے آپ کا دین کیسے پہنچا ہوا ہے؟ 1400 سال سے آپ کی حدیثیں کیسے پہنچی؟ اتنا علم کیسے؟ علماء سے، علماء نے محنتیں کی۔ اگر ایک عالم آپ کو پسند نہیں ہے آپ اپنے تک رکھیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسے گالیاں دیں، اس پہ لعنت کریں، اس کی توہین کریں، اس کو آپ کو پسند۔ حضرت علی نے کہا ہے دوسری قوم کا سید بھی ہو تو اس کا احترام کرو۔ سردار عربی میں نا سید، یعنی اگر کسی قوم کا سردار کوئی آئے تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کی عزت کرو۔ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ اپنی قوم کا سردار ہے، اللہ نے اسے کچھ حکمت دی ہوگی تو یہ چاہے کہ ہم اپنی قوم کے علماء، اگر سامع نے کہا علماء کی عزت اہل بیت کی عزت ہے، ان کے علم کی عزت ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا، یہ مولا کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اتنا حقیر سمجھاتا تو اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم نہ رکھتا۔ اللہ نے جسے پسند کیا ہے تو اس کے دل پر اللہ نے قرآن حدیث، آپ ایک دفعہ اللہ کہتے وہ سارا دن ہی پڑھنا پڑتا رہتا ہے، یہ کتاب پڑھو تو اللہ آئے گا، کہیں صبح تو اللہ کا نام آئے گا، کہیں حکیم آئے گا، اگر حدیث، تو جو بندہ اتنا رہتا ہے آپ اس کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ علماء کی عزت بہرحال، علماء کی خدمت ثواب ہے، علماء کے لیے واجب کرو، خصوصاً جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کہ کم از کم وہ تمہاری زندگی میں اس کو کسی کو سوال نہ کرنا پڑے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہارا پیش نماز ہو جناب وہ کہے کہ میرا بل پورا نہیں تھا، میری کتابیں پوری نہیں تھے، میرے بچوں کی فیس پوری نہیں تھا، میرا یہ پورا نہیں، تو کل کی امام کو جواب دینا ہے۔ پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی ایسے گردن پر واجب ہے جیسے اولاد کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ کو علم سکھاتا ہے، جو آپ کو روشنی دیتا ہے، تو اس کی خدمت بھی واجب ہے۔ جہاں بھی آپ علماء کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے آپ وہ ضرور ان کی خدمت کیا کریں، ان کی خدمت دین کی خدمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ من انفق درہمن، جس نے 1 روپیہ درہم عالم کو دیا اس نے 1,00,000 درہم خرچ کیا۔ یہ حدیث ہے۔ جس نے طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دیا علم کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے، اور رسول فرما رہے اس نے احد کا پہاڑ خرچ کر دیا۔ میرا موضوع علم تھا، کہیں بھی کوئی عالم ملے، کہیں بھی کوئی آپ کا تعلقات والا ہے، آپ کا رشتہ دار کوئی عالم ہو سکتا ہے، اس کو آپ سامنے نہیں آ سکتے، خفیہ طور پہ کسی طرح بھیج دے، اس کو واٹس آج تو نمبر ہے ایزی پیسہ کر دے، اس کو جیز کیش کر دیں تاکہ اس کی ذمہ داری پوری ہو اور سکون سے پڑھ کر وہ فیض آپ تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے موضوع لیا تھا، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم علامہ شیخ محسن نجفی صاحب ہم میں نہیں رہے، بہرحال ان کی بڑی خدمات ہیں پورے ملک میں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا ہے اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔